کل کہہ دیجئے ان الموت الذی، یقیناً وہ موت، تفرون منہ، تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ ملنے والی ہے تم کو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے عالم الغیب اور والشہادہ کی طرف، فینبئکم، پس وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ گزشتہ آیات دے اندر تسی سن چکے ہو کہ یہودی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے سن، تورات پڑھ کے آخری نبی نو جھٹلانا انہاں دا انتہائی بہت بڑا جھوٹ سی۔ اللہ دی ذات نے آکھیا اگر تسی سچے ہو تے پھر موت دی تمنا کرو، کیونکہ موت دے قریب انسان سب تو زیادہ سچ بولدا ہے، لیکن وہ موت کیویں منگ سکدے سن، انہاں نوں پتہ ہے اسی جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر تسی موت نہیں نہ منگ دے تے اس موت کولوں تسی بچ بھی نہیں سکدے، کنی کو دیر گزارا کر لو گے، کنی کو دیر عمر گزار لو گے، کنی کو زندگی گزار لو گے، جھوٹ مار مار کے لوگاں نوں گمراہ کر کر کے، آخر کتنی دیر تہاڈا ایک کھوٹا سکہ چلے گا، اخیر تسا موت دے شکنجے دے اندر آنا ہی آنا ہے، تے بہتر اے وے او دے تو پہلے ہی بندے دے پتر بن جاؤ، موت تو تسی بچ نہیں سکتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال ایک لکھی ہے، فرماندے نے موت تو بچن والے دی مثال انجی ہے، جڑا آندا نا میں موت تو بچ جاواں گا، فرمان لگے انہاں بطور مثال گل سمجھائی کہ ایک لومبڑی نے زمین دا قرضہ دینا سی، ایک لومبڑی نے زمین دا قرضہ دینا سی تے انہیں نسنا شروع کر دیتا کہ زمین میرے کولوں قرضہ نہ منگ لے، وہ نس دی رہی دوڑ دی رہی آخر تھک گئی، جتھے جا کے انہیں پناہ لئی نا زمین نے آکھیا لیا میرا قرضہ واپس کر، انہیں کہا کام تے خراب ہو گیا، میں اتنی دوڑ لا کے آئی ہاں، میرے کولوں قرضہ نہ منگ لوے، پھر منگن لگ، انہیں پھر دوڑنا شروع کر دیتا، پھر دوڑ دی رہی آخر کنی کو دیر، پھر تھک گئی، پھر جتھے جا کے انہیں پناہ لئی زمین نے کہا لیا میرا قرضہ واپس کر، انجی وہ دوڑ دی نس دی ہلاک ہو گئی، مر گئی، لیکن موت کولو بھی نہ بچ سکی تے قرضہ منگن کولو بھی نہ بچ سکی۔ فرمان لگے جڑا انسان یہ آندا نا میں موت کولو بچ جاواں گا، وہ دی مثال اس لومبڑی دیتا۔ اللہ نے بھی کی فرمایا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، وہ جڑا کوئی زمین و آسمان دے کناریاں تو نکلنا چاہتا نکل کے وہائے تے صحیح، دوڑ لگائے، کتنی کو دوڑ لگائے گا، جتنی مرضی پرواز کر لے، جتنی مرضی سواری دوڑا لے، نہ مشرق تو باہر نکل سکتا نہ مغرب تو باہر نکل سکتا، کسی سائڈ تو وہ باہر نکل سکتا ہی نہیں، اللہ اکبر، نہ دوڑ کے بھج سکتا، نہ دوڑ کے بچ سکتا، اور نہ ہی آپ کسی بند کمرے دے اندر بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تسی بڑے مضبوط محل تے بڑے مضبوط قلعے بھی بنا لو نا جی، پھر بھی اس موت کو نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ نے اس گل کا جواب دیتا وہ یہودی ہو بدبخت ہو، وہ تہاڈا کھوٹا سکہ کنی کو دیر چلے گا، اگر تسی موت نہیں نہ منگ سکتے تو کم از کم پھر اینا ضرور خیال کرو موت کو بچ بھی نہیں سکتے، ایک وقت آئے گا موت نے آد بوچھنا تھانوں، آن پکڑ لینا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت دے نال تہاڈی ملاقات ہو کے رہنی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تسی عالم الغیب اور شہادہ دی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ دی ذات دی طرف لٹائے جاؤ گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاؤ گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون تو بچ جاؤ، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہی ہونا جی، جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر تساں پیش ہونا ہی ہونا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دی ذات تانوں ایک ایک تہاڈے کرتوت دسے گی جو تسی عمل کرتے رہے، پھر تانوں ایک ایک شے تو باخبر کرے گی، کیوں؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ دی ذات پوری باخبر ہے جو تسی عمل کر دے، خبیر بما تعملون، کتے فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ دی ذات بڑی باریک بین خبردار، اللہ دی ذات بڑی باریک بین خبردان ہے، اللہ دی ذات بڑیاں باریکیاں والی بھی تہاڈی خبر رکھ دی ہے،
مت سمجھیا جے کہ اللہ دی ذات نو تہاڈی خبر نہیں، مت سمجھیا جے کہ اللہ دی ذات نو علم نہیں تسی کی کر رہے وہ اللہ دی ذات تو انسان چھپ کیویں سکدا ہے جڑی اللہ دی ذات دلاں دے بھید بھی جاندی ہے۔ میں تہاڈے کولوں چھپا سکنا، ہاں جی ظاہری طور تے بیان کچھ دے سکنا، میرے دل دے اندر کچھ اور نیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی ذات کولوں تے نہیں کوئی چھپ سکتا۔ اس واسطے کیا جاندہ نا جڑا انسان یہ آندا میں بیمار ہاں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ دا معاملہ اللہ دے نال ہے۔ دنیا دا کوئی بندہ وہ دے بارے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ واقعتاً وہ مجبور ہے یا جان کے ڈرامے کرتا پیا، واقعتاً مجبور ہے یا جان کے بہانے کرتا پیا، وہ دا معاملہ اللہ دے نال ہے۔ انہوں علم ہے کہ واقعتاً وہ مجبور ہے کہ نہیں، اسی تے ظاہری طور تے ظاہری بیان تے فیصلہ دینا کہ مجبوری وہ بندی ہے کہ نہیں بندی، حقیقی طور تے اللہ دی ذات ہی جان دی، کیونکہ اللہ دی ذات علیم بذات الصدور ہے، سینیاں دے بھید بھی جان دی ہے۔ فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، اللہ دی ذات تو انہوں پوری خبر دے گی۔ اور اللہ دی ذات نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، انسان دے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن جدو ڈائری پکڑا دیتی جائے گی، کتاب پکڑا دیتی جائے گی، انسان کو کیا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندیا ذرا پڑھاں اپنی زندگی دا نامہ اعمال، اپنی زندگی دا نامہ اعمال پڑھتے سے انسان پھر پڑھے گا، انسان پڑھے گا کہ میں کی کرتا رہا، جدو پڑھے گا نا تو حیران رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا، پھر اللہ نے آکھے گا اللہ اے کیسی کتاب ہے، اللہ ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اللہ انہیں نہ کوئی چھوٹا عمل چھڈیا نہ کوئی وڈا عمل چھڈیا، کوئی ایک ایسی حرکت ہے ہی نہیں جڑی انہیں چھڈی۔ کچھ چیزاں ایسا ہوندیاں نے نا جہدے ساڈے نزدیک انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوندی، چلو یار آ بھی گل کر چھڑ، چلو شغل میلہ ہی صحیح، وہ شغل میلہ بھی اس کتاب چ لکھیا ہے، ہاں جی اسی تے شغل میلہ کر کے گل ٹال چھڑی ہے نا، چلو جی اس گل دی کی ویلیو کہ ہاں جی اس گل دی کیڑی ویلیو ہے، تو وہ شغل میلہ بھی لکھے ہے۔ پھر انسان وہ کتاب پڑھے گا ویکھے گا ہاں انہیں نہ کوئی وڈی گل چھڈی ہے نہ چھوٹی گل چھڈی، ایسی گل بھی لکھی ہے میرے نزدیک تے انہاں گلاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں سی، میں تے انہاں گلاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں سا سمجھدا، وہ بھی گلاں دے اندر لکھیاں نے، اج منوں انہاں دا بھی حساب دینا پے رہا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ دی ذات تواڈے ایک ایک کام تو تانوں باخبر کر دے گی، لہذا اتھے معاملے بڑے مشکل نے، ایتھے کوشش کرنی چاہیے انسان نو اپنا کھاتا صاف کر جائے، سچ بولے، ہدایت دے رستے تے چلے، کوشش کرے اللہ دی ذات نے جڑا انہوں دین دیتا ہے، جڑی انہوں کتاب دیتی ہے وہ دیتے صحیح طرح چلن دی کوشش کرے، کسے قسم دی ڈنڈی نہ مارے، جان نہ چھڑائے، دھوکے بازی کو لوگ کام نہ لوے، جان نہ چھڑائے، اگر جان چھڑائے گا دھوکے بازی کو لوگ کام لوے گا، سستی کرے گا، غفلت کرے گا، پھر ادا خمیازہ قیامت والے دن بھگتنا پوے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ ساڑھے سارے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔